آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کا ثبوت ہے یا نہیں؟ جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کا ثبوت ہے۔ بیعت دو قسم کی ہوتی ہے، خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت، وہ تو اجماع امت سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک ہوتی ہے اصلاحی بیعت، کہ آپ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو یہ بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید سے بھی 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن الآیہ۔ اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے پھر اللہ سے استغفار بھی کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاں جہاد کی بیعت کیا کرتے تھے، خلافت کی بیعت کیا کرتے تھے، وہیں الگ سے اعمال کی بیعت بھی ثابت ہے، اس بات پر بیعت کہ ہم شریعت کے حکام کو فالو کریں گے، تو اس سے اس عمل کا سنت ہونا ثابت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب نبی کے انبیاء کے جو وارثین ہوتے ہیں، علماء صلحاء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، تو جس بزرگ پر آپ کو اعتماد ہو اور اس کو اپنے بڑوں کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہو، تو ایسے بزرگ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرنا یہ بھی سنت عمل ہی کہلائے گا۔ ایک اشکال اس پر ہوتا ہے کہ نبی سے دنیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اصلاحی بیعت پھر کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جب نبی دنیا سے گئے نا تو خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو کئی سالوں تک بیعت صرف خلیفہ کے ہاتھ میں لی جاتی تھی جو خلافت کی بیعت ہوتی تھی۔ تو اگر وہاں مشائخ یہ اصلاحی بیعت شروع کر دیتے تو اس بات کا خطرہ تھا کہ حکومت کو یہ خطرہ تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیا خلیفہ بن رہا ہے اور لوگوں کو اپنے گرد اکٹھے کر رہا ہے، کہیں یہ کل بغاوت کا اعلان کر دے، تو اس خوف سے صرف خلیفہ کی بیعت کو باقی رکھا گیا۔ لیکن جب یہ خوف ختم ہو گیا اور اسلامی حکومتیں اسٹیبل ہو گئیں، مضبوط ریاستیں وجود میں آ گئیں، خلافتیں وجود میں آ گئیں، پھر یہ خطرہ ٹل گیا تو علماء مشائخ نے اس کو دوبارہ شروع کیا۔ تو وہ صدیوں سے 1200-1300 سال سے 1100-1200 سال سے وہ سلسلہ پھر جو شروع ہوا تو آج تک الحمدللہ وہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں 4 سلاسل بڑے مشہور ہوئے جنہوں نے اصلاحی امت کا بہت کام کیا۔ ان میں سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ اور قادریہ، یہ 4 سلسلے، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندیہ، تو یہ 4 سلاسل تھے جن سے اللہ نے اصلاحی امت کا بہت کام لیا۔ آپ ماضی میں جتنے بھی بڑے بڑے اکابر علماء بزرگان دین آپ کو ملیں گے، عمومی طور پر اصلاحی معاملے میں انہی سلاسل میں وہ کہیں نہ کہیں بیعت ہوئے۔ ان سب کا اپنا اپنا اصلاح کا طریقہ تھا اور ٹھیک طریقہ تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے فقہی جو مذاہب وجود میں آئے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اس میں بہت ساری بات کے لوگوں نے بدعتیں بھی شامل کر دیں جن کا ان اصل مذاہب سے، فقہی مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی تصوف میں بھی بہت ساری خرافات کو شامل کر دیا گیا، تو خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف کی اصل یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ تو تصوف کا جو بھی بات قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ تو بدعتی صوفیوں کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آج بھی جہاں نیک لوگ ہیں جو بیعت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو قرآن و سنت پہ لاتے ہیں، تو وہ بزرگ ہوتے ہیں جو سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اسی میں بہت سارے بدعتی صوفی بھی ہیں جو لوگوں کو بدعات کی طرف لے کے جاتے ہیں، غلط چیزیں اسلام میں داخل کر دی ہیں۔ تو بیعت بہرحال سنت عمل ہے، لیکن کس سے بیعت کی جا رہی ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیعت کس سے ہو رہے ہیں۔ تو 2 شرطیں ہیں، ایک اس کو اپنے بڑوں کی طرف سے اجازت بیعت ملی ہو، خود سے دعویٰ نہ کرے میں بزرگ ہوں میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لو۔ جو خود دعوی دار ہوتا ہے نا اور خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے وہ بزرگ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو بڑوں کی طرف سے اس کو آرڈر ہو کے وہ بیعت کرے۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود بھی اس کو چیک کریں کہ یہ شریعت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے پاس صحیح علم ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے اعتماد کی بنیاد پر اس کو اجازت دے دی اور پھر پتہ چلا کہ یہ خود ہی بہکا ہوا ہے، یہ تو خود ہی کھسکا ہوا ہے اور بدعت کی طرف مائل ہے یہ، اور حب جاہ کا مریض ہے یا پیسوں کا لالچی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کسی میں نظر آئیں تو پھر اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔